تو سب کہو اللہم طاہر اللہم طاہر قلبی قلبی. سب کہو، سب کی آواز آنی سب چاہیے. بولو بھائی. اللہم طاہر قلبی. اللہم طاہر طاہر قلبی قلبی عن غیرک عن غیرک ونور ونور قلبی قلبی بنور بنور معرفتک معرفتک. یا اللہ. یا اللہ. آواز نہیں آئی، مجمع کی آواز نہیں آ رہی. کہو زور سے، یہ تو کہہ سکو تم. کہو زور سے، کہو خود کہو. یا اللہ یا اللہ. یا اللہ. یا اللہ. 3 دفعہ استغفار پڑھ لو، 3 دفعہ درود شریف پڑھ لو. استغفار اس تصور، اس نیت سے پڑھو کہ اس روئے زمین پر بسنے والے انسانوں میں ہی گنہگار ہوں. یہ جو کچھ مطلب پریشانیاں آ رہی ہیں میرے ہی گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہیں. اس تصور سے پڑھو استغفار. پڑھو استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من کل ذنب کل ذنب واتوب الیہ. الیہ. استغفر اللہ ربی ربی من کل ذنب کل ذنب واتوب الیہ. واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی ربی من کل ذنب کل ذنب واتوب الیہ. الیہ. 3 دفعہ درود شریف پڑھو. چھوٹا درود شریف یہ ہے صلی اللہ صلی اللہ علی النبی علی النبی الامی امی. صلی اللہ اللہ علی النبی علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی. الامی. اب تین دفعہ پورے اخلاص کے ساتھ، جیسے آج ہی ہم ایمان میں داخل ہو رہے ہوں. کلمہ طیبہ پڑھو 3 دفعہ اور 1 دفعہ کلمہ شہادت پڑھو. پڑھو لا الہ. لا الہ. کہو لا الہ. لا الہ. اسٹیج والوں کی آواز آ رہی ہے، مجمع کی آواز نہیں آ رہی. لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم. علیہ وسلم. لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ. لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ الا اللہ واشہد واشہد ان محمدا ان محمد عبدہ ورسولہ. ایک عمل اور کر لو چھوٹا سا نقدی. 3 دفعہ قل هو اللہ شریف پڑھ کر جو بزرگی کی لین کے 4 سلسلے ہیں، سارے 4 سلسلوں کے بزرگوں کی روح کو ثواب پہنچا دو اور اپنے گاؤں کے قبرستان کی تمام ارواح کو ثواب پہنچا دو اور اپنے تمام متعلقین کی روح کو ثواب پہنچا دو. پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ قل هو اللہ احد احد اللہ الصمد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. احد. قل هو اللہ احد هو اللہ احد اللہ الصمد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اب ذکر شروع کرو. ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ لا الہ کے ذریعے دل کی ساری گندگی نکال کے پیچھے پھینکنی ہے اور الا اللہ کے ذریعے اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت اپنے دل میں داخل کرنی ہے. اللہ کی محبت حاصل کرنا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہمارے زندگی کا اصل مقصد ہے. تو اسے اس طرح کرنا ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ کے ذریعے دل کی گندگی نکال کے پیچھے پھینکنی اور الا اللہ کے ذریعے اللہ کی محبت دل میں داخل کرنی. تھوڑی دیر یہ ہوگا لا الہ الا اللہ، اس کے بعد الا اللہ الا اللہ. تھوڑی دیر ہوگا اللہ 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 اللہ، دل پہ چوٹ مارنی ہے. اور تھوڑی دیر ہوگا اللہ اللہ اللہ. شروع کرو لا الہ الا اللہ. کہو سب لا الہ الا اللہ. لا الہ
إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہو ہاتھ کھول لو اور چستی کے ساتھ ہو کے بیٹھ جاؤ. اب ایسے بیٹھ جاؤ جیسے نماز میں اتحیات میں بیٹھتے ہیں, چونکہ دعا مانگنی ہے. دعا بھی ادب کے ساتھ بیٹھ کے مانگنا ضروری ہے. جب تک ادب کے ساتھ بیٹھ کے دعا نہیں مانگو گے دعا قبول نہیں ہوگی. اب کہو سب الا اللہ 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 الا اللہ. اب کہو اللہ 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 اب متوجہ ہو کے بیٹھ جاؤ, ادب کے ساتھ ہو کے بیٹھ جاؤ. دو کام اللہ کو بہت پسند ہے, دو کاموں سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے. نمبر ایک, اپنے آپ کو گناہگار تصور کرنا, اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا. اور نمبر دو, دعا مانگنا. دعا مانگنے والوں سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے, اور دعا مانگنے والوں کو اللہ ہر طرح سے نوازتا بھی ہے. اور دو کام اللہ کو قطعاً برداشت نہیں ہے. ایک تو پسند نہیں ہے, ایک برداشت نہیں ہے. اللہ کو قطعاً برداشت نہیں دو کام. نمبر ایک, شرک کرنا, یعنی اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا, اللہ قطعاً برداشت نہیں کرتا. اور نمبر دو, جو ہمارے اندر بہت زیادہ عیب ہے, ہمارے اندر ہر آدمی کے اندر وہ ہے, چاہے کوئی علماء ہو, چاہے کوئی اللہ والے ہو, عام مالدار ہو, بہت سارے غریبوں کے اندر بھی ہے, وہ ہے تکبر, گھمنڈ, کبر, بڑائی. یہ چیزیں اللہ کو قطعاً برداشت نہیں ہے. جس کے اندر اگر تکبر ہو تو اللہ اسے کہتا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے, میں اسے مروڑ دوں گا. قطعاً برداشت نہیں کرتا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا مانگ لو. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على سيدنا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اے اللہ, ہم تیرے گناہگار بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. یقیناً ہم بہت بڑے گناہگار ہیں, بڑے سیاکار ہیں, اقراری مجرم ہیں. اللہ, ہاتھ جوڑ کر اپنے آج تک کے سارے گناہوں سے
معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے توبہ پر استقامت عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں اپنی طرف متوجہ فرما، نیکی اور تقوی والی زندگی عطا فرما، اپنی محبوبیت عطا فرما، یا اللہ پورے عالم میں امن و سکون والا ماحول پیدا فرما، یا اللہ بد امنی کو ختم فرما، ظلم و زیادتی کو ختم فرما، عدل و انصاف کو قائم فرما، اے اللہ ہمارے ملک میں بھی امن قائم فرما، یہاں کی نفرتوں کو ختم فرما، تعصب پرستی کو ختم فرما، آپس میں پیار محبت والا ماحول پیدا فرما، یا اللہ ہمیں اے اللہ آپس میں پیار محبت سے رہنا نصیب فرما، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ بہت سارے پریشان حال ہیں، ان سب کی پریشانیاں ختم فرما، بہت سارے قرض میں دبے ہوئے ہیں، مولا ان تمام کو قرض کی ادائیگی کے ان کے لیے سہولتیں پیدا فرما، اے اللہ بہت سارے بیمار ہیں، بہت سارے ایسی بیماری کے شکار ہو چکے ہیں کہ وہ لا علاج ہو چکے ہیں، علاج کرتے کرتے تھک چکے ہیں، مولا ان سب کو اپنے فضل و کرم سے صحت و عافیت عطا فرما، شفاء کاملہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، اے اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما، یا اللہ جن گھروں میں جوان بچے بیٹھی ہوئی ہیں غیب سے ان کے نکاحوں کے انتظام فرما، نکاح کرنے آسان فرما، یا اللہ آج اے اللہ یہ جلسہ ہوا قرآن پاک کی دستار بندی کا، مولا تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جن لوگوں نے اسے منعقد کرنے میں کوششیں کی ہیں، محنتیں کی ہیں، قربانیاں دی ہیں، اللہ ان سب کی محنتوں کو قبول فرما، اپنے ذات عالی سے انہیں بہترین بدلہ عطا فرما، جن بھائیوں نے اے اللہ آج مدرسے کا تعاون کیا ہے، کسی بھی طرح کیا ہے، مولا ان کے تعاون کو قبول فرما، اور جو ارادے کیے ہیں یا اللہ ان کی تکمیل فرما، یا اللہ تمام کو اپنے ذات عالی سے بہترین بدلہ عطا فرما، جو ہمارے حاجی زکریا صاحب اے اللہ ان کا پوتا حافظ ہوا ہے، مولا ان کے پوتے کو اے اللہ جیسے تو نے حافظ بنایا اسی طریقے سے یا اللہ اس کو اے اللہ عالم بعمل بھی بنا، اے اللہ قرآن و حدیث کا خادم بنا، قرآن و حدیث کی خدمت کے لیے قبول فرما، تیرے حبیب نے حافظ قرآن پہ جو فضیلتیں جو برکتیں بتائی ہیں یا اللہ وہ تمام فضیلتیں اس کے گھر والوں کو عطا فرما، یا اللہ اس پورے مجمع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس بچے کے اساتذہ کرام کو اپنے ذات عالی سے بہترین بدلہ عطا فرما، اے اللہ اس مدرسے کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اور جو دوسرا مدرسہ ہے اسے بھی دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، ان مدرسوں کا فیض پورے عالم میں جاری و ساری فرما، یہاں کے تمام رہنے والوں کے دلوں میں ان مدرسوں کی عظمت عطا فرما، محبت پیدا فرما، پڑھانے والوں کی اے اللہ عظمت ان کے دلوں میں پیدا فرما، جو قرآن پاک پڑھنے پڑھانے والے ہیں تیرے حبیب نے ہمیں بتایا یہ بڑے قیمتی ہیں، اللہ کو بڑے محبوب ہیں، اللہ رب العزت ان کے پیروں کے نیچے فرشتوں سے پر بچھواتا ہے، کائنات کی ساری چیزیں ان کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں، اللہ انہیں اے اللہ ان کی ہم تمام کو اس گاؤں والوں کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، ان مدرسوں کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ان مدرسوں کا فیض پورے عالم میں جاری و ساری فرما، جو ان مدرسوں میں کام کرنے والے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما، پوری دنیا کے مدرسوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گا وہ بھی عطا فرما، ہم سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے، اے اللہ ہمیں اپنے سے مانگنے والے بنا، اپنے در کے بھکاری بنا، اپنے سامنے رونے والے بنا، اے اللہ اپنی ساری ضرورت تجھ سے مانگے ایسی توفیق عطا فرما، اپنی ساری پریشانی تجھے بتائیں تیرے سوا کسی کو نہ بتائیں، اے اللہ ایسی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ اس پورے مجمع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یقیناً یہ مجمع تیری محبت میں جمع ہوا ہے، اے اللہ کئی گھنٹے سے
یہ بیٹھے ہوئے ہیں، مولا ان کی قربانی کو قبول فرما یا اللہ، انہیں اپنی محبوبیت عطا فرما، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ بہت سارے تیرے بندے بندیاں ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، امید رکھتے ہیں، اللہ سب کی پریشانیاں ختم فرما، سب کی ضرورتوں کو خزانہ غیب سے پوری فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے لاڈلے حبیب کے صدقے میں ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب